بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں اخلاص کے تعلق سے ہماری باتیں چل رہی ہیں، اور اسی کے تعلق سے ہم نے کل کے درس میں پڑھا کہ انسان کے پاس کوئی نیک عمل ایسا بھی ہونا چاہیے جس کو اس نے لوگوں سے چھپایا ہو، صرف اللہ کے لیے کیا ہو۔ اس سلسلے میں ہم نے کل کے درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو صدقے پر ابھارا، اور وہیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ صدقہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا ہوا صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر بسند حسن۔ اسی طرح آپ نے ان 7 آدمیوں کا ذکر بھی سنا ہوگا جن کو اس دن حشر کے دن سایہ نصیب ہوگا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے وہ آدمی کا بھی ذکر ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اسی طرح وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ سیدھے ہاتھ نے کتنا دیا اور کس کو دیا، یعنی صدقہ ایسے چھپا کر کریں۔ متفق علیہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک عمل کو چھپانے کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ان غار والوں کے بارے میں جو غار میں پھنس گئے تھے، بڑی سی چٹان آئی اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، سارے اسباب ٹوٹ گئے۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ وہ لوگ اپنے عمل کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے کہ اللہ فلاں عمل میں نے اخلاص کے ساتھ صرف تیرے لیے کیا ہے۔ ایسے وقت میں معلوم ہوتا ہے کہ عمل کو چھپا کر رکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے یہ عمل اس وقت کام آتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیوی بھی نہ جانیں، وہ جس کو ہم ایسے حالات میں اللہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین وہ بھی ایسے ہی تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے، من استطاع منکم ان یکون له خبء من عمل صالح فلیفعل۔ تم میں سے جتنا ہو سکے اپنے نیک عمل کو چھپانا چاہتا ہے تو نیک عمل کو چھپا کر رکھیں۔ سلف سے زین العابدین علی بن الحسین کے بارے میں بھی لوگوں نے لکھا کہ وہ راتوں کو اپنے کاندھے پر آٹے کی بوریاں لادتے تھے اور خود جا کر لوگوں کے گھروں کے سامنے رکھ آتے تھے، نہ کسی نوکر کا سہارا لیتے تھے نہ کسی خادم کا، تاکہ وہ عمل مخفی رہے یہاں تک کہ لوگوں نے ان کی انتقال کے بعد جانا کہ واقعی یہ ان کا عمل تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کو چھپا کے رکھنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مشکل میں اس نیک عمل کا فائدہ انسان کو دے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ابن الجوزی کہتے ہیں، واللہ لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کی نمازیں لمبی لمبی ہیں، بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی ان کا بہت نفلی روزہ ہے، فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں، اور بالکل خاموش رہتے ہیں، اور بہت متخشع انسان ہیں اپنے لباس میں، سیدھے سادے، اور وہ بہت ہی نیک نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں وَرَأَيْتُ مَنْ يَلْبِسَ فَاخِرَ الثِّيَابِ وَلَيْسَ لَهُ كَبِيرُ نَفْلٍ وَلَا يَتَخَشَّى۔ لیکن ان کے پہلے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ بالکل ایسے ہیں،
والقلوب تنبو عنه وقدره في النفوس ليس ذلك. کتنے ایسے لوگ ہیں، ابن جوزی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں لمبی لمبی ہیں، روزہ ہے اور دیکھنے میں متخشع انسان دکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے دکھتے ہیں، لیکن دل ان سے جڑتے نہیں ہیں، دل ان سے جڑتے نہیں ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں ان کی قدر و قیمت نہیں ہے. اس کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہیں جو فاخر لباس پہنیں گے، اچھا ڈریس پہنیں گے، اور ان کے پاس کچھ زیادہ نفل نمازوں کا اتنا یہ نہیں ہے، وہ تو بس فرائض پر اکتفا کر لیتے ہیں، لیکن لوگ ان کی طرف بے تحاشا امنڈ پڑتے ہیں، ان کے تعلق سے لوگوں کی دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے. تو میں نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایک وہ آدمی جو عبادتوں میں، ریاضتوں میں اور اپنے لباس میں بالکل سیدھا سادہ ہے، لوگ اس کی طرف اتنا نہیں جھکتے جتنا ایسے آدمی کی طرف جھکتے ہیں. تو میں نے پایا فوجدتہ السریرہ، اصل بات ہوتی ہے دل کی بات ہے کہ کتنا انہوں نے اپنے نیک عمل کو چھپایا ہے، کتنا وہ اللہ کی طرف جڑ چکے ہیں. انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ انہ لم یکن لہ کبیر، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بڑا نیک عمل کا اتنا ذخیرہ نہیں تھا. انس بن مالک کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس اتنا نیک عمل کا ذخیرہ نہیں تھا، اور لیکن ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا وَإِنَّمَا كَانَتْ لَهُ سَرِيرَةٌ، لیکن وہ جو بھی عمل کرتے تھے دل سے کرتے تھے، چھپا کر کرتے تھے. فَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ فَاحَ عَبِيرَ فَضْلِهِ، جو شخص چھپا کر اپنا عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کی شخصیت کو نکھار دیتے ہیں، لوگوں کی دلوں میں اس کے تعلق سے محبت پیدا کرتے ہیں. فاللہ اللہ فی السرائر، دلوں کے معاملے میں، نیک عمل کو چھپانے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ڈریں. فإنہ ما ينفع مع فسادها صلاح ظاہر، اگر دل بگڑ جاتے ہیں، اس میں لوگوں کی واہ واہ کی ہوس اور خواہش ہوتی ہے، تو آپ ظاہر کتنا بھی اچھا بنا لیں، اس سے آپ کو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر کو اچھا بنانے سے فکر زیادہ مجھے باطن کی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ عمل چھپا کے رکھیں جو مخلوق میں سے کسی کو پتہ نہ ہو. اللہ تعالی مجھے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، میرے اور آپ کے اعمال کو ریاکاری سے بچائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.